صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری بات یہ چل رہی ہے کہ اس میں تفضیل کا صیغہ ثلاثی مجرد کے علاوہ، یعنی ثلاثی مزید فی سے، رباعی مجرد سے اور رباعی مزید فی سے افعالو کے وزن پر نہیں آتا ہے، اور اس فعل سے بھی نہیں آتا ہے جس فعل کے اندر رنگ کے اور عیب ظاہری کے معنی ہوں، اور اس فعل سے بھی نہیں آتا ہے کہ جس فعل سے صفت مشبہ کا صیغہ افعالو یا فعلانو کے وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے اس میں تفضیل کا صیغہ افعالو کے وزن پر نہیں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں ان سے اس میں تفضیل بنانا، یعنی ثلاثی مزید فی سے اس میں تفضیل بنانا چاہیں، یا رباعی مجرد سے بنانا چاہیں، یا رباعی مزید فی سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنانا چاہیں، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ تو آسان سا طریقہ ہے کہ اس فعل کا آپ مصدر منصوب ذکر کریں گے، اور اس فعل سے پہلے آپ ایسا صیغہ لے کر کے آئیں گے جو کہ زیادتی پر دلالت کرتا ہو، اور افعالو کے وزن پر لے کر آئیں گے۔ جیسے اشدو ہے، اشدو یہ زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ اغلبو ہے، اغلبو زیادہ غالب ہونا، تو یہ بھی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ اکثرو ہے، یہ بھی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ اکبرو ہے، یہ بھی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ از یدو ہے، یہ بھی زیادتی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اگر ثلاثی مزید فی سے لے کر آ رہے ہیں، تو جیسے ثلاثی مزید فی کے ایک مثال میں آپ کو دوں، اکرما یکرمو اکرامن، یہ ثلاثی مزید فی کا ایک فعل ہے۔ اگر آپ اس سے چاہیں کہ اس میں تفضیل بنانا چاہیں، تو اب آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ اکرامن مصدر منصوب ذکر کریں گے، اور اس سے پہلے جو ہے اشدو یا اغلبو یا اکثرو یا ازیدو لے کر کے آ جائیں گے۔ کیا کریں گے؟ آپ اس طریقے سے کریں گے، جیسے آپ نے کر دیا اکرامن، یہ مصدر منصوب آ گیا۔ آپ نے اس سے پہلے بڑھا دیا اکثرو، ٹھیک ہے، اکثرو اکرامن، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ تعظیم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ دیکھیں، آپ اکرامن سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنا لیا آپ نے۔ طریقہ کیا رہا کہ آپ یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس ثلاثی فی مزید فی کا مصدر منصوب لے کر آئے، اور اس سے پہلے ایسا فعل افعالو کے وزن پر آپ نے ذکر کر دیا، ایسا لفظ افعالو کے وزن پر لے کر کے آ گیا کہ جو کہ زیادتی کے معنی کو بتاتا ہے، جیسے اکثرو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ثلاثی مزید فی سے۔ اور حمرتن، حمرتن ہو گیا آپ کے لون کے معنی میں۔ اب آ جائیے عیب کے معنی کا لفظ بھی دیکھ لیجیے۔ اگر کوئی ایسا فعل ہے کہ جس کے اندر عیب کے معنی پائے جا رہے ہیں، عیب ظاہری کے، اور اس سے آپ کو اس میں تفضیل بنانا ہے، تو کیا کریں گے؟ جیسا کہ آپ دیکھیں سما یا سمو، سواد سے سما یا سمو، یسمو، یسمو کا معنی آتا ہے بہرا ہونا۔ کیا بناتا ہے؟ بہرا ہونا، بہرا، عیب ظاہری ہے یہ۔ اب اس سے آپ اس میں تفضیل بنانا چاہیں تو افعلو کے وزن پر نہیں لا سکتے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، اس طریقے سے لا سکتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ اس کا مصدر منصوب ذکر کریں، اور مصدر منصوب کیا آئے گا اس کا؟ سمن، یہ آ گیا سمن۔ سمن مصدر منصوب آ گیا۔ اب اس سے پہلے آپ اکثرو، اغلبو، ازیدو یا اکبرو وغیرہ میں سے کوئی سا بھی لفظ رکھ دیجیے، یعنی آپ کو یہ کہنا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہرا ہے، تو اب آپ یہاں پر رکھ دیجیے اکبرو، اکبرو، وہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہرا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے اسلامی بھائیو، آئیے ایک مرتبہ اس کو پھر کتاب میں آپ دیکھ لیجئے۔ فائدہ، اگر کسی فعل میں اول الذکر
5 شرائط میں سے کوئی شرط مفقود ہو. اول الذکر 5 شرائط سے مراد کیا؟ دیکھیے 8 شرطیں ہیں، تو ان 8 شرطوں میں اول الذکر 5 شرطیں یعنی شروع کی جو 5 شرطیں ہیں وہ، ان میں سے کوئی شرط مفقود ہو یعنی نہ پائی جائے تو اس سے اس میں تفضیل اصلاً یعنی بالکل بھی، اصلاً کا معنی بالکل بھی نہیں بن سکتا، نہ افعلو کے وزن پر اور نہ کسی اور طرح، کسی بھی طریقے سے اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بن سکتا. اگر آخر الذکر 3 شرائط میں سے، آخر الذکر یعنی بعد میں جو 3 شرطیں ذکر کی گئی ہیں نا، ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو یعنی اگر کوئی شرط نہ پائی جائے، ٹھیک ہے، تو اس سے افعالو کے وزن پر تو اس میں تفضیل نہیں بن سکتا. البتہ ایک اور طریقہ سے بنایا جا سکتا ہے. وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے، اس فعل کے مصدر منصوب کو ذکر کر کے اس سے پہلے لفظ اشدو یا لفظ ازیدو یا اکبرو وغیرہ ذکر کرتے ہیں. جیسے اشدو حمرتن دوسرے کی نسبت زیادہ سرخ، ازیدو سمن دوسروں کی نسبت زیادہ بہرا ہے، اکبرو اکرامن وہ دوسروں کی نسبت زیادہ تعظیم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی پیارے اسلامی بھائیو، اس میں اگر کوئی بات سمجھنے سے رہ گئی ہو تو ارشاد فرمائیں.